बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब से एक और मुलाकात, सोशल मीडिया पर एक हंगामा खड़ा हो गया है और इस मुलाकात के हवाले से खबर ये आ रही है कि ये मुलाकात अडियाला जेल के अंदर से बाहर पैगाम भेजकर मुमकिन है। तो इस सूरत हाल की बात करेंगे। इस सिलसिले में क्या हो रहा है मैं तफसीलात आपके सामने रखूंगा। जिस शख्सियत की बात हो रही है उस शख्सियत के हवाले से मैंने भी आपको पहले बताया था कि उनकी इमरान खान साहब से ज़रा खुफिया अंदाज में 2 से ज़ायद मुलाकातें करवाई गई हैं, जो मेरे पास मालूमात हैं 2 तो कम अज़ कम हुई हैं। अब एक और मुलाकात इसकी बात हो रही है। इसके साथ साथ इस वीडियो में ये जो सानिया सरगोधा है, इसके हवाले से मज़ीद मालूमात आई हैं, उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यहाँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और जो आप घंटी का बटन दबाएंगे उससे हमें ये मदद मिलती है कि चीज़ें आप तक पहुँचें। कई दफ़ा मैंने देखा कि अगर कोई वीडियो मेरी वायरल हुई रिसेंटली पिंकी के केस पर, आज़ाद कश्मीर के केस पर, तो आप लोगों ने कहा कि कहाँ हैं आप, गायब हैं, आपकी वीडियोस नहीं आ रही। तो ये इसलिए नहीं आती कि आपने बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया हुआ। दूसरा, इस वक्त जो सहाफ़ियों के साथ हो रहा है कि उनकी रीच किसी तरह से कम की गई है, और ये मुझे सहाफ़ी दोस्तों से मालूम करने के बाद पता चला। यानी बहुत से सहाफ़ी हैं और वो आपको पता है कि किन के साथ हो रहा है, तो उनके साथ ही हो रहा है। तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उससे हमें हेल्प मिलती है। प्लीज़ डू हेल्प अस, दिस इज़ रियली 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 नीडेड। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की तरफ आ जाइए। इमरान खान साहब से जो मुलाकात की बात हो रही है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर सानिया सरगोधा के हवाले से जो मज़ीद मालूमात आई हैं आज वो मैं आपके सामने रखूँगा। नईम अशरफ भट्ट साहब ने ये खबर दी और उन्होंने एक्सक्लूसिवली ये खबर दी, बताया कि इमरान खान और बुशरा बीबी से बैरिस्टर सैफ की मुलाकात मुमकिन है, मुतवक्के है, इम्कान है। और हुआ क्या है, जेल हुक्काम ने यह कहा है कि बैरिस्टर सैफ से मुलाकात इमरान खान साहब और बुशरा बीबी करना चाहते हैं, तो बैरिस्टर सैफ से रब्ता किया गया है और बैरिस्टर सैफ को बताया गया है कि आपसे जेल में मौजूद दोनों कैदी मिलना चाहते हैं। और इस सिलसिले में एक किरदार अदा किया है पैगाम रसानी में बैरिस्टर गौहर ने भी, यानी जेल अथॉरिटीज़, इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत, इन्होंने मुमकिना तौर पर बैरिस्टर गौहर से रब्ता किया। बैरिस्टर गौहर ने बैरिस्टर सैफ से उनको मुलाकात का पैगाम पहुंचाया और ये भी बताया गया कि चंद पीटीआई रहनुमा और फैमिली मेंबर सैफ की इमरान खान साहब से मुलाकात के मुखालिफ हैं, जो ये समझते हैं कि अगर मुलाकात हुई तो बाहर सुहेल आफरीदी साहब की जो हुकूमत है वो ख़तरे में पड़ जाएगी, उनकी सीएमशिप कुर्सी ख़तरे में पड़ जाएगी। नईम अशरफ भट्ट साहब ने खबर दी। मैंने आपको पहले बताया था कि बैरिस्टर सैफ साहब की इमरान खान साहब से 2 से ज़ायद या कम अज़ कम 2 मुलाकातें हुई हैं उनके लिए। अच्छा, ये नॉन मुलाकातों के अलावा है, संगजानी वाले मामले पर 26 नवंबर के धरने के लिए जो आ रहे थे, उस मौके पर बैरिस्टर सैफ को, बैरिस्टर गौहर को ले जाकर मिलवाया गया था। वो तो नॉन चीज़ है। ये नॉन चीज़ों के अलावा है कि बैरिस्टर सैफ साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है। अब इस पर सबसे पहले आए बैरिस्टर गौहर साहब और उन्होंने कहा, आकर नईम अशरफ भट्ट साहब की वीडियो के ऊपर टैग करके लिखा, आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग all journalists and mainstream media to kindly confirm any news relating to Khan Saab's health or meeting. I have not received or sent any messages including a desire of Khan Saab or Bibi to meet Barrister Saif. I am not aware of any such communication at all. मुझे पता ही नहीं है, मुझसे कोई बात ही नहीं हुई। मुझसे कोई कहेगा कि बैरिस्टर साहब को कहें तो मैं कहूँगा मुझे तो मालूम ही नहीं है। ये तरदीद कर दी बैरिस्टर गौहर साहब ने और कहा मीडिया पता कर लिया करे। नईम अशरफ भट्ट साहब ने इस पर लिखा, सर इट्स योर राइट एंड वी रिस्पेक्ट इट, हाउएवर फैमिली ऑफ बुशरा बीबी नोज एवरीथिंग एंड फैमिली मीन्स नॉट दोज पर्सन्स हु डोंट मीट द प्रिजनर्स प्लीज। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से जो लोग मिलते हैं वो बता रहे हैं और बुशरा बीबी की फैमिली इससे अवेयर है। तो ये पता चल रहा है। अब इमरान खान साहब से ये मुलाकात
ہونے جا رہی ہے نہیں ہونے جا رہی. آپ موجودہ حالات کو دیکھیں تو بہت کچھ چل رہا ہے کہ اکتوبر میں کچھ ہو جائے گا, کچھ ہونے جا رہا ہے. سہیل آفریدی سے پرومس کیا گیا تھا جولائی میں کچھ ہوگا. اور جس طرح سے اس وقت پولیٹیکل سین پر چیزیں ہو رہی ہیں تو اتنی دھول ہے, اتنا کچھ ہے کہ بہت سی چیزیں چھپ گئی ہیں, دھندلی ہو گئی ہیں. ساتھ میں ایک اور چیز یاد رکھیے کہ اتنی بات کی جا رہی ہے اور اس وقت حکومت بھی اور بعض صحافی بھی بڑے بے چین ہیں, پریشان ہیں کہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ جا رہی ہے, شہباز شریف کابینہ میں چینجز آ رہے ہیں, شہباز شریف بھی جا سکتے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. اور ان حالات میں پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کر نون لیگ والے کہہ رہے ہوں کہ سر ان کو بتائیں, ان پر مقدمات ہم نے نہیں بنائے, جنہوں نے بنائے ان کو پتہ ہے. جہاں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہوں تو وہاں پھر بندے کو خیال آتا ہے کہ یار کچھ ہے, اتنا کچھ ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ڈسٹ کی شکل میں بکھر گیا ہے, تو کچھ نہ کچھ اس کی بیس میں موجود ہے. تمام چیزیں نہ ہوں, کچھ نہ کچھ ہے جو ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے. تو ابھی پکچر کلیئر نہیں ہے لیکن پکچر کلیئر ہوگی, تھوڑا سا وقت لگے گا. پہلے بھی بہت بار ہوا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, کچھ چیزیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی, پھر بعد میں خود رانا ثناءاللہ صاحب نے بتایا کہ 2 سنجیدہ ایفرٹس ہوئیں. تو اب بھی کچھ چیزیں نکلیں گی, تھوڑا سا وقت لگے گا. جس طرح میں بار بار کہتا ہوں 9 مئی کی کہانیاں نکلیں گی, وقت لگے گا, نکلیں گی. لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, الیکشن میں کیا ہوا, کس نے باقاعدہ طور پر کہا کہ اب تم پرسو بھی نہیں کرنا اپنا کیس, تم یہاں نظر مت آنا, تم ادھر نظر مت آنا, تم اگر یہ کر لو اور گھر میں بیٹھ جاؤ تو یہ ہو جائے گا. یہ نکلیں گی کہانیاں, وقت لگے گا لیکن نکلیں گی, چھپتی نہیں ہیں. اس کے بعد سرگودھا کا معاملہ, سانحہ سرگودھا. دیکھیے سانحہ سرگودھا کے حوالے سے پوسٹ مارٹم رپورٹ ہمارے سامنے آ گئی ہے اور اس 7 سالہ بچی کے معاملے میں جس کی کچھ جگہوں پر عمر 8 سال بھی بتائی گئی, گھر سے قریبی دکان جنرل اسٹور پر خریداری کے لیے گئی. وہاں اس کے والد کی تھوڑی دیر پہلے ایک تلخ کلامی ہو گئی تھی دکاندار سے, اور دکاندار نے کہا تھا تم دیکھنا, تم یاد رکھو گے میں جو کروں گا. یہ اب رپورٹ ہو رہا ہے. اور دکان والوں کے رویے کے حوالے سے بچی کے قاری صاحب, خاندان یہ بتا رہا ہے کہ قاری صاحب خود بھی بچی کو ڈھونڈ رہے تھے, مختلف لوگ ڈھونڈ رہے تھے. تو قاری صاحب پتہ کرنے گئے اس دکان پر, تو کیشیئر پر جو شخص بیٹھا ہوا تھا, کیشیئر, وہ مسکرایا ایک بندے کی طرف دیکھ کر, اور 5 بندے تھے نا یہاں پر موجود, ایک بندے کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا نہیں بچی یہاں نہیں آئی, انکار کر دیا. اب بچی اندر سے نکلی ہے اور اندر گئی, واپس نہیں آئی. سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ نظر آ رہا ہے. دکان کے اوپر والے حصے میں اب جو پولیس بتا رہی ہے بچی کا مردہ جسم گھی کے بڑے ڈبے میں رکھا ملا. ارادہ ان لوگوں کا یہ تھا کہ جب دکان رات میں بند کرتے ہیں اس سے پہلے ڈبے خالی ہوتے ہیں چیزیں بیچنے کے بعد, ان تمام چیزوں کے درمیان میں اس کو بھی لے جا کر جب چیزیں ٹھکانے لگائیں گے تو اس کو بھی ٹھکانے لگا دیں گے, اس گھی کے ڈبے کو جس میں اسے رکھا ہوا تھا. اور دیکھیے پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ مزاحمت کی گئی. 7-8 سال کی بچی ان 5 لوگوں کے سامنے کیا مزاحمت کی ہوگی. لیکن بہرحال نشانات ملے ہیں بچی کے چہرے کی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسی تصاویر ہم نے دیکھی, ہم صحافیوں کے پاس آئیں اور پولیس سورسز سے آئیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد جو ہے نا ایسا لگا کچھ ہو گیا اندر. بچی کا چہرہ مسخ کیا گیا تھا, چہرے کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں جیسے کوئی بھاری بھرکم بہت وزنی چیز ماری گئی ہو. ماتھے کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, سر پر زخم ہے, یعنی اس کو آپ نے باقاعدہ تیز دھار بھی نہیں, کند آلے سے بھاری بھرکم چیز سے مارا ہے, اور پھر اس کے بعد اسے ہوس کا نشانہ بنایا ہے اور اس کی شہرک بھی کاٹ دی, گلا بھی کاٹ دیا ہے. اور مرکزی جو ملزم ہے ارسلان, وہ ٹھکانے لگا دیا گیا ہے. اب بچی کے چاچو, بچی کے ماموں ارسلان کی جو ٹھکانے لگا دے گا, اس کی ماں یہ کہہ رہی کہ جو باقی 4 لوگ ہیں ان کا کچھ نہیں کرنا, یہ ہمارے مجرم ہیں. فیملی بھی کہہ رہی ہے ہمارے مجرم ہیں, ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. اور یہ باقاعدہ وہاں موجود تھے تو یہ اس جرم کی اعانت میں شامل ہیں, اس جرم میں شامل ہیں, ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. انصاف نہیں ہوا, بچی کی فیملی یہ کہہ رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف نہیں ہوا. میں جس طرح سے اس معاملے کو فالو کر رہا ہوں, آئی وش کہ میں آپ کو وہ تمام چیزیں دکھا پاتا جو ہم نے دیکھی ہیں, جو معلوم ہوئی ہیں. وہ تمام چیزیں بتانے کے قابل بھی نہیں, اور میری کوشش ہوتی ہے میں نام نہ لوں, میں تصویر نہ دکھاؤں, میں چیزیں نہ بتاؤں. اس طرح کے معاملات میں ظاہر ہے یہ بہت حساس معاملات ہوتے ہیں. اور
اب پولیس کہہ رہی ہے ایک بندہ تھا، وہ بندہ ہم نے ٹھکانے لگا دیا، ڈی این اے جس کے سیمپل بھیجے گئے ہیں لاہور فورنزک سائنس لیب، اس رپورٹ کا بھی انتظار ہے. تو چیزیں ہمارے سامنے ممکنہ طور پر مزید کلیئر ہو کر آ جائیں گی، زیادہ بہتر معلومات ہمارے سامنے ہوں گی. اللہ تعالیٰ غارت کرے ان لوگوں کو، آمین. آخری چیز جاتے جاتے، یہ جو وینزویلا میں زلزلہ آیا ہے، اس زلزلے میں اب تک جو میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تب تک جو معلومات آ رہی ہیں اس کے مطابق 32 افراد جان سے گئے ہیں، 700 کے قریب افراد زخمی ہیں. لیکن بی بی سی یہ بتا رہا ہے کہ یہ وینزویلا کی ہسٹری کا سب سے خوفناک زلزلہ ہے، جس میں کم از کم 10,000 افراد جان سے جا سکتے ہیں، اور یہ تعداد 1 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے. بعض جگہوں پر رپورٹ ہو رہا ہے 7.3، بعض جگہوں پر 7.6. اس شدت کا زلزلہ، انتہائی شدت کا زلزلہ ہے یہ. اور اس زلزلے کے بعد جو تباہی کے مناظر ہیں وہ مناظر بہت خوفناک ہیں. امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں مدد بھیج رہے ہیں. آپ نے ان کا جو حکمران ہے وہ اغوا کر لیا، ان کے وسائل پر قبضہ کر لیا، مدد بھیج رہے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اب آپ یہ سارا جو کام ہے یہ آپ کریں، کیونکہ آپ وہاں پوری طرح سے، ایک تو وہ ویسے ہی میس میں تھے اور آپ اس سے زیادہ میس وہاں کریٹ کر چکے. اب یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. تو یہ جو بیان ہے نا، ہم مدد بھیجیں گے، ان بیانات سے زیادہ اب آپ کو یہ کام کرنا ہے، یہ آپ کے کرنے کا کام ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.